الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم اپنا علاج کرواؤ، بلا شبہ اللہ نے سوائے بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ نے انسان کو بنیادی طور پر اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان کی صحت کو کچھ ایسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اس کا علاج کرانا سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین نے علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم اپنا علاج کرواؤ، بلا شبہ اللہ نے سوائے بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو۔ بہت سے امراض ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لا علاج ہے، مگر اس حدیث کے مطابق کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہم جن امراض کو لا علاج قرار دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے محدود و علم کے مطابق لا علاج ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اور اس کے دوا موجود ہے مگر ہماری دریافت ابھی اس تک نہیں پہنچی۔ آج جن امراض کا علاج تشخیص ہو چکا ہے، گزشتہ دور میں انہیں بھی لا علاج سمجھا جاتا ہے، تو جن امراض کا ہم لا علاج قرار دیتے ہیں آنے والے دور میں اس کا علاج ہونا کوئی بعید نہیں۔ فرمانے باری کا مفہوم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اللہ نے کوئی مرض بنا علاج نہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوقت ضرورت اپنا بھی علاج کروایا اور صحابہ کرام کا بھی کروایا، سینگی بھی لگوائی۔ یہ بھی دیگر طریقہ علاج میں ایک اور سنت طریقوں میں سے ہے جس کی جدید شکل آج حجامہ کہلاتی ہے، اور ہمارے ہاں اس طریقہ علاج کے ماہرین ہر جگہ موجود ہیں۔ اس میں فاسد خون کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بوجہ توکل علاج سے گریز کرتے ہیں کہ اگر مقدر میں شفا ہے تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر شفا نہیں تو علاج کا کیا فائدہ۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اسباب ترک کر دیے جائیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب ہی کو مؤثر حقیقی نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ نظر فاعل حقیقی ہی پر رہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اس دوا سے شفا ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ جس طرح ہم سردی گرمی بھوک پیاس مٹانے کے لیے گوشہ رہتے اور تنگ و دور کرتے ہیں، یہ توکل کے منافی نہیں، تو اس طرح علاج کروانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے، ورنہ سید المتقین حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے یہ فعل سر انجام دیتے اور امت کو بھی تلقین فرماتے۔ علاج معالجے کے اسباب مختلف ہیں جن کے مطابق علاج کے حکم کا اطلاق ہے۔ اگر مرض ایسا ہو کہ علاج کروانے سے جان یقینی طور پر بچ جائے گی اور نہ کروانے سے موت واقع ہو جائے گی، یا کسی عضو کی خرابی یا مفلوج ہونے کا خدشہ ہو، یا وہ مرض متعدی ہو کہ جیسے آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے
اور یہ ایک سے کئی افراد منتقل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں علاج کروانا واجب ہے۔ نہ کروایا اور جان چلی گئی تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اگر مرض ایسا ہو کہ علاج سے مرض ختم ہونے کی بھی امکانات ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ٹھیک ہو، یعنی ظن غالب ہو فائدہ ہوگا، تو اس صورت میں علاج کرانا بہتر ہے تاکہ لاشعوری طور پر کچھ بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ علاج صرف مباح چیزوں سے کروانا واجب ہے۔ صحیح بخاری کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ یاد رکھیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ صرف طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی جا سکتی ہے بلکہ قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے صحت کی جگہ نگاہ داشت اور تندرستی پر بہت زور دیا ہے۔ کھانے پینے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اگر اسلامی احکامات کے مطابق اپنایا جائے تو شاید ہی کبھی کوئی بیمار ہو، اور ان چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان کا استعمال کیا جائے تو بھی کافی حد تک ہماری صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحت کا خاص طور پر اچھے طریقے سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیماری کو لا علاج نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کا اچھے طریقے سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔